بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر مراد یوسف زئی۔ تمام سٹوڈنٹس کو اور دیگر ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر 1857 کی جنگ آزادی کا میں تذکرہ کروں گا۔ اس سے قبل میں نے لیکچر دیا اس پہ، لیکن کیونکہ پاکستان کی سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اس میں، پاکستان اسٹڈی کی جو سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اس میں ایکسرسائز میں بھی یہ کویسچن نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے یعنی کہ لانگ اور شارٹ میں نہیں ہے، بلکہ ایک ہیڈنگ ہے، اس میں کچھ مٹیریل موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شارٹ کویسچن میں آ جائے، تو اس لیے وہ لیکچر ہم نے بہت ڈیٹیل نہیں دیا۔ لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے اس پہ بات کیجیے اور ڈیٹیل بات کیجیے، تاکہ ہم کچھ مزید پوائنٹس جو ہیں اس سے اٹھا سکیں۔ تو آج ہم کچھ مزید ڈیٹیل سے جو ہے 1857 کی جنگ آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کچھ طبیعت اچھی نہ ہونے کی بنا پر ان فرنٹ آف کیمرہ نہیں، بلکہ اس کے بیہائنڈ جو ہے آج کا جو بات چیت ہے وہ ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، 1857 جنگ آزادی کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا، آپ اس سے کافی جو ہے جانکاری آپ کو ہو بھی گئی ہے۔ اب مزید ڈیٹیل کی اگر بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے یہ انگریزوں کے اگینسٹ لڑی گئی۔ انگریز کی حکومت ابھی شروع ہی ہوئی کہ جو ہے بغاوت جو ہے وہ کر دی گئی لوگوں نے بھی اور مسلمانوں نے۔ دراصل ابھی تھوڑا سا ہمیں تاریخ کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا کہ کیا سرکمسٹانسز اس وقت چل رہے تھے۔ سب کانٹیننٹ میں جو سب سے زیادہ انگریزوں کے لیے جو خطرہ بنا ہوا تھا اور جو مزاحمت کر رہا تھا وہ بندہ، وہ تھا سلطان ٹیپو۔ ٹیپو سلطان جو ہے وہ آخری بندے تھے جو ان کے سامنے جو ہے مزاحمت کر رہے تھے۔ کوئی بھی حکمران جو ہے شیر میسور کی طرح حوصلہ مند، شجاع اور بیدار نہیں تھا۔ اب اسٹوڈنٹس ہوا یہ کہ 1799 کے بعد 803 بہت جلد آ گیا، 19ویں صدی شروع ہو گئی۔ اب انگریز دہلی میں داخل ہوئے اور دہلی پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ مغل شہنشاہ عالم ثانی انگریزوں کے سامنے کسی مفلوج شخص کی طرح ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلا سکا۔ پہلے وہ مرہٹوں کا متحد تھا، تو اب انگریزوں کا وظیفہ خوار بن گیا۔ انگریزوں نے مرہٹوں کو شکست دے کر دہلی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ لارڈس ویلزلی مغل شہنشاہ کو ہٹا کر مکمل طور پر انگریزوں کا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی تک مغل شہنشاہ کے لیے عوام کے دل میں احترام کے جذبات موجود نہیں تھے۔ اس لیے انگریزوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے شہنشاہیت کو قائم رکھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو انگریزوں کی کمپنی تھی، جو تجارت کی غرض سے سب کانٹیننٹ آئی تھی اور پرمیشن لے کے آئی تھی، انہوں نے ملک گیری کی حوث میں تمام اخلاقی و قانونی حدود کو پامال کرتے ہوئے ہندوستان کے باقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ تخت نشین ہوا۔ یہی بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کا آخری بے بس و بدقسمت حکمران ثابت ہوا۔ اکبر شاہ ثانی کے عہد تک گورنر جنرل نے اپنی سرکاری مہر پر وفادار اکبر شاہ، یعنی یہ لکھا تھا، اور حلقہ بگوش اکبر شاہ کے الفاظ کندہ رکھے ہوئے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب گورنر جنرل بادشاہ کو کوئی خط لکھتا تو وہ خط حقیقتاً ایک عرض داشت یا درخواست کی شکل میں ہوتا تھا، لیکن بہادر شاہ کے زمانے میں گورنر جنرل نے اس مہر کا استعمال ترک کر دیا اور بادشاہ کے ساتھ ہر قسم کا مراسلات، خط و کتابت بند کر دی، بلکہ یہ حکم دیا کہ بادشاہ ڈائریکٹ گورنر جنرل کو خط نہیں لکھ سکتا۔ یہ بڑی تضحیک تھی بادشاہ سلامت کی۔ ہندوستان میں انگریزوں نے اپنے قدم جمانے کے بعد اپنے سیاسی اور مذہبی عزائم کی تکمیل کے لیے تیزی سے کام شروع کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ عیسائی پادریوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ انگریزوں نے بہت سے مقامات پر اپنے ادارے قائم کیے اور ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کو فروغ دیا اور تیز تر کر دیا۔ اب یہ چیزیں جو ہے ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس
جو ہیں ان کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ نیکسٹ، انگریزوں کی مذہبی، سیاسی اور معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دلوں میں بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا۔ ہندوستان کا بادشاہ ایک مسلمان تھا۔ ہندوؤں کے بارے میں مغلوں نے ہمیشہ رواداری کی پالیسی اختیار کی، اسی لیے ہندو عام طور پر مسلمان بالخصوص بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھتے تھے۔ مغل بادشاہ کے ساتھ انگریزوں کے ہتک امیز رویے کی وجہ سے ہندوستانیوں کے جذبات مجروح ہو رہے تھے۔ انگریزوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کے اثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ لیکن انگریز چونکہ غیر ملکی آقا تھے، اس لیے انہیں ہندوستانیوں میں ہندو اینڈ مسلم دونوں ہیں، ہندوستانیوں کے جذبات و احساسات کا کوئی خیال نہ رکھا، کوئی خیال نہیں کیا انہوں نے کبھی۔ وہ مسلسل ہندوستانیوں کے جذبات کا خون بہا رہے تھے۔ انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکنے کے لیے فضا تیار تھی، صرف تیل دکھانے کی دیر تھی۔ ہندوستانیوں کو یہ موقع انگریزوں نے خود ہی دیا، ڈسکریمنیشن کر کے اور کنورٹ کیا ہندو اور مسلمانوں کو عیسائیت میں۔ 1856 میں انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ مختلف چھاؤنیوں میں پرانی بندوقوں کی جگہ ان فیلڈ رائفل جاری کر دی جائے۔ اس نئی بندوق کے لیے جو کارتوس استعمال ہوتے تھے ان کے اوپر چربی لگی ہوئی ہوتی تھی، جسے سپاہیوں کو دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ان کارتوسوں کے بارے میں یہ خیال گردش کرنے لگا کہ ان پر جو چربی لگی ہوئی ہے وہ گائے اور سور کی چربی ہے۔ اس حرکت سے انگریزوں کا مقصد مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا تھا۔ بغاوت کا بہانہ اس وقت متعارف، یہ ایک بہانہ بن گیا یوسف کے لیے۔ اس افواہ کو توقیت ایک نیچ ذات کے ہندو کے بیان سے پہنچی۔ اس نے ایک روز ایک برہمن سپاہی سے کہا کہ اپنے لوٹے سے مجھے پانی پلا دیجیے۔ برہمن نے پانی پلانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا معلوم تیری ذات کیا ہے۔ اس نیچ ذات ہندو نے اس برہمن سے کہا کہ یہ تمہاری ذات پات کا بت بہت جلد چکنا چور ہو جائے گا، اس لیے کہ تمہیں وہ کارتوس دانتوں سے کاٹنے پڑیں گے جس پر لگے سور کی چربی لگی ہوتی ہے، گائے اور سور کی چربی۔ انگریزوں نے اس کارتوس سے متعلق ہندوستانی سپاہیوں کی بے چینی کا احساس نہ کیا، چنانچہ اس افواہ پر حقیقت کا گمان ہونے لگا اور اچانک لاوا ابل پڑا۔ بیرک پور چھاؤنی کے ایک ہندوستانی سپاہی منگل پانڈے نے سارجنٹ میجر پر گولی چلا دی۔ منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر مقدمہ چلا۔ 18 اپریل 1857 کو بیرک پور کی چھاؤنی میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ 9 مئی کو میرٹھ کی فوجی چھاؤنی میں سپاہیوں نے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ان پر بھی مقدمہ چلا اور انہیں 10 سال قید بمشقت کی سزا دی گئی۔ انگریز جتنی سختی کے ساتھ ان جذبات کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اتنی ہی تیزی کے ساتھ ان جذبات میں شدت آ رہی تھی۔ چنانچہ میرٹھ چھاؤنی کی 3 ریجمنٹوں نے بغاوت کر دی اور دہلی کی طرف مارچ شروع کر دی۔ سپاہیوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور یہاں پر انگریزوں کا قتل عام کیا۔ سپاہیوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنی تحریک کا مرکز بنا کر انگریزوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی۔ یہ فوجی بغاوت بہت جلد ہندوستان کے دیگر علاقوں دلی، شاہجہان، مراد آباد، لکھنؤ، بنارس، کانپور اور جھانسی تک پھیل گیا۔ اب یہ محض فوجیوں کی بغاوت یا غدر نہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلکہ انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی تھی، جس میں بلا تفریق مذہب مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے۔ ان میں مرہٹوں کے بھی لوگ تھے اور بالمعروف جھانسی کی رانی اس جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھی۔ ہندو اور مسلمان طویل سیاسی اور مذہبی جدوجہد میں ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے، لیکن بیرونی غلبے کے خاتمے کے لیے انگریزوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان دونوں قوموں کا مرکز
فقط مسلمان مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی ذات تھی، اور ساتھ وہ جو بات جو یعنی وہ کارتوس والی تھی کہ اس پہ چربی گائے اور سور کی لگی ہوئی، انگریزوں سے دلی چھین چکا تھا، جس کی وجہ سے انگریز پریشان تھے اور دہلی پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ دوسری طرف انہیں جھانسی، کانپور، شاہجہاں آباد اور لکھنؤ میں سخت مقابلے کا سامنا تھا۔ دہلی پر دوبارہ قبضے کے لیے انگریزوں نے اپنی روایتی مکاری کے ذریعے غداروں کی تلاش شروع کی۔ انہیں بہت جلد الہی بخش اور رجب علی کی شکل میں میر جعفر اور میر صادق مل گئے۔ الہی بخش اور رجب علی دونوں نے ملکہ زینت محل کے ذریعے بہادر شاہ ظفر پر سپاہیوں سے تعلق ختم کر کے انگریزوں کے پناہ میں چلے جانے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ بہادر شاہ تک غلط معلومات پہنچی۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر کو ذہنی طور پر انگریزوں کی غلامی کے لیے تیار کر لیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بہادر شاہ کے سپہ سالار بخت خان نے انتہائی کوشش کی کہ بہادر شاہ اپنے قدموں پر کھڑا رہے، آخر دم تک انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن بہادر شاہ ذہنی طور پر جنگ ہار چکا تھا۔ انگریزوں نے 14 ستمبر 1857 کو دہلی پر حملہ کر دیا اور 20 ستمبر کو وہ ایک بار پھر دہلی پر قابض ہو گئے۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ نے نہایت ذلت امیز طریقے سے ہمایوں کے مقبرے میں اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ مغل شہزادے بھی گرفتار کر لیے گئے۔ ان تیموری شہزادوں کی حسرت یاس کا نظارہ کر رہے تھے، بہت برا حالات تھے۔ بابر، اکبر، اورنگزیب جیسے مغل تاجداروں کے ان جانشینوں پر دلی کی زمین تنگ ہو گئی تھی۔ سنگ دل اور کینہ پرور جنرل ہیڈسن نے اپنے ہاتھوں سے فائر کر کے ان شہزادوں کے کلیجے چھلنی کر دیے۔ انگریزوں نے بہادر شاہ کی گرفتاری اور شہزادوں کے قتل کے بعد دہلی کے عام شہریوں کے ساتھ بھی خون کی ہولی کھیلی۔ اس خون ریزی نے تیمور اور نادر شاہ کو ان کی صفاقیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ برصغیر میں مسلمانوں نے 1606 میں پہلی باقاعدہ برصغیر میں مسلمانوں نے 1206 میں پہلی باقاعدہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ خاندان غلامہ، خلجی، تغلق، سادات، لودھی مغل خاندانوں نے عظیم سلطنتیں قائم کی۔ غیاث الدین بلبن، علاؤ الدین خلجی، محمد شاہ تغلق، شہنشاہ اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے مسلمان حکمرانوں سرزمین ہند پر مسلمانوں کی شوکت شاہی کے پرچم بلند کیے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد برصغیر میں مسلمانی حکومت مسلسل کمزور ہوتی چلی گئی۔ جہانگیر کے دور میں انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے، لیکن ان مکار تاجروں نے بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیاں بھی تبدیل کر لی اور یہاں کے غیر مستحکم سیاسی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف علاقوں پر اپنا اقتدار قائم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے دکن میں اپنا عمل دخل بڑھایا اور پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس انہوں نے بنگال کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ 1757 میں بنگال میں انہیں اس وقت نمایاں کامیابی حاصل ہوئی جب انہوں نے جنگ پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد پھر کوئی حکمران ان کا مقابلہ نہ کر سکا، اور 1857 میں انگریز آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے ہندوستان پر اپنا مکمل اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سقوط دہلی کے بعد انگریزوں کے خلاف جدوجہد جاری رہی۔ اس جدوجہد میں ہندوستان کے تمام طبقات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں عورتوں نے بھی مردوں نے بھی حصہ لیا۔ جھانسی کی رانی حضرت محل نے جان نثاری و بہادری کی عظیم داستان رقم کی۔ انگریزوں کے گولیار پر حملے کے دوران سخت مزاحمت کرتے ہوئے جھانسی کی رانی نے باعزت موت قبول کر لی۔ عہد کے حکمران واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل نے انگریزوں کے خلاف پرچم حریت کو سربلند رکھنے کے لیے محل کی آسائشات چھوڑ کر میدان کا
کارزان میں قدم رکھا تو انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا۔ بیگم حضرت محل کی قیادت میں جنگ آزادی کے مجاہدوں نے انگریزی افواج کو بہت سے اہم مارکوں میں شکست دے دی۔ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے حضرت محل نیپال کی طرف چل گئی۔ نیپال میں قیام کے دوران انہوں نے جدوجہد آزادی کے سپاہیوں سے مسلسل رابطہ رکھا۔ نیپال میں اپنے لائق اعتماد ساتھیوں اور اپنے بیٹے کے قدر کے ساتھ اپنی باقی جو زندگی ہے گزارتے ہوئے اپریل 1879 میں وہ موت کی آغوش میں چلی گئی۔ جنگ آزادی 1857 میں کچھ اور لوگوں کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے۔ جی ہاں، جنگ آزادی 1857 میں علماء کا کردار سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ علماء نے اپنی زندگیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے مسلمانوں کو منظم کیا اور ہندوؤں کو بھی سیاسی شعور دیا۔ مولوی احمد شاہ، مولوی فضل حق خیر آبادی، مولانا فیض احمد بدیوانی اور دیگر بہت سے علماء نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ یہاں تک کہ غالب مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے اشعار میں اس چیز کا اظہار کیا کہ اگر میں جوان ہوتا تو میں بھی جو ہے 1857 کی جنگ آزادی، اس وقت کی جنگ آزادی ضرور لڑتا۔ مولوی احمد شاہ نے جدوجہد آزادی کو کامیاب بنانے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ شاہجہان آباد لکھنؤ میں انہوں نے قابل قدر خدمات انجام دی۔ ان کی گرفتاری کے لیے انگریزوں نے گراں بہاں انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ ایک سکھ راجہ دیو سنگھ نے ایک سازش کے ذریعے شاہ صاحب کو اپنے ہاں بلایا۔ شاہ صاحب اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ہاتھی پر سوار ہو کر راجہ کی گڑی میں داخل ہوئے۔ راجہ نے پھاٹک بند کر دیا۔ ہاتھی نے 2-3 ٹکریں ماری۔ راجہ کے ملازمین نے اوپر سے باڑ مار دی۔ ایک گولی شاہ صاحب کے لگی اور فوراً جہاں بہا ہو گئی۔ جنگ آزادی کے ایک اور ہیرو جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔ وہ اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے دہلی اور لکھنؤ کی کچہریوں کے سربراہ رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ لیکن جب انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی شروع ہوئی تو انہوں نے انگریزوں کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور میدان عمل میں اتر آئے۔ انہوں نے دہلی کے عوام اور شہزادوں کو انگریزوں کے خلاف منظم کیا۔ 11 مئی 1857 کو جب انگریزوں سے دہلی کو آزاد کروایا گیا تو اس وقت مولانا نے حکومت کا انتظام چلانے کے لیے ایک آئین بھی مرتب کیا۔ یہ بہت بڑی ایک کامیابی تھی کہ اس وقت کوئی ایسا شخص بھی موجود تھا کہ جو آئین بھی مرتب کر سکتا تھا۔ ان کی اس جدوجہد سے انگریز بے حد پریشان تھے۔ جب انگریزوں کا اقتدار دوبارہ مستحکم ہو گیا تو انہوں نے مولانا کو گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ قائم کیا۔ انگریز عدالت نے انہیں عمر قید سنائی۔ انگریزوں نے انہیں ایک جزیرے میں سزا کاٹنے کے لیے بھیج دیا۔ وہیں پر وہ 1861 کو جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلم تاریخ کا ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اہم باب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں دوبارہ اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ برصغیر جہاں پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی تھی، اسی سرزمین پر اب وہ غیر ملکیوں کے غلام بن رہے تھے۔ انگریز اقتدار کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی لیے انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی انتقامی کارروائیوں کے لیے مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان میں کامیابی کی تمام راہیں مسلمانوں کے لیے بند کر دی گئی اور مشکل ترین حالات جو ہے مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ انگریزوں نے اس جنگ کو بے وقت بنانے کے لیے اسے فوجی بغاوت اور غدر کہا کہ غداری کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ۔ لیکن کیا ایک کارتوس کے مسئلے پر پھیلنے والی آزادی کی تحریک کو محض بغاوت یا غدر کہا جا سکتے ہیں؟ بیرک پور کی چھاؤنی میں کارتوس چلانے سے انکار کے بعد ہندوستان کے تمام طبقات بلا تفریق مذہب غیر ملکی تسلط کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان نہتے ہندوستانیوں نے مسلح انگریز کی فوج کو کئی محاذوں پر شکست سے دوچار کیا
अंग्रेजों से दिल्ली छीन लिया और बहादुर शाह के इक़्तिदार को बहाल किया। हजरत महल और झांसी की रानी जैसी बहादुर औरतों ने डियर स्टूडेंट अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और आखिर दम तक लड़ी। तारीख के इस अहम मोड़ पर उलमा ने इल्मी जहाद के साथ मैदान का रुख किया। कारतूस के इस्तेमाल से इनकार तो महज इस जंग आज़ादी को शुरू करने की एक फौरी वजह बनी डियर स्टूडेंट्स, वरना अंग्रेज के खिलाफ नफरत के जज्बात तो पहले से ही बेदार हो चुके थे। अवामी नफरत तो पहले ही से तैयार थी, इससे तहरीक मिलने की ज़रूरत थी और फिर कारतूसों के मसले ने यह तहरीक भी फराहम कर दी। गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ नफरत का यह रवैया अपनी पूरी शिद्दत के साथ फट पड़ा। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जद्दोजहद पूरी तरह कामयाब न हो सकी। बरसगीर पर अंग्रेज़ों का इक़्तिदार पूरी ताकत से कायम हो गया और मुग़ल हुकूमत ज़वाल की तारीख घाटियों में गुम हो गई। मुग़ल हुकूमत के ज़वाल के बाद सल्तनत उस्मानिया भी ज़्यादा अरसे तक कायम न रह सकी। जंग अजीम अव्वल में सल्तनत उस्मानिया ने उनको शिकस्त हुई डियर स्टूडेंट। कुछ ही अरसे में इत्तेहादी फौजियों ने उनका शिराजा बिखेर दिया। मैंने अपने डियर स्टूडेंट्स एक और लेक्चर में सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल उस्मान ज़ुबैर के जो डिक्लाइन किस तरह हुआ डिटेल में उसको बयान किया है। गो के तहरीक खिलाफत को भी बयान किया है, लेकिन वो तहरीक तो सब कॉन्टिनेंट में थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया ottoman एम्पायर क्यों कर डिक्लाइन का शिकार हुई उसको भी डिटेल से बयान किया है, और वो भी बहुत बहुत अहम तरीन हिस्टोरिकल पीस है मुसलमानों के लिए। तो इस तरह जो आज ये जंग आज़ादी को भी अब मैंने बात एक दफ़ा डिटेल में स्टूडेंट्स आपके सामने बयान किया, आप इसमें से भी पॉइंट्स उठा के उसमें लिख सकते हैं, और ये आपको फर्दर जो एग्ज़ाम हैं स्टूडेंट्स, जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम है या दीगर एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ये काम आ सकती है। इवन स्पीच तैयार करने के लिए वहाँ भी आपको ये भरपूर तौर पे ये मदद दे सकती है। तो ओवरऑल इसका हमने जायज़ा लिया इस जंग आज़ादी में। अब देखिए इसमें जो दिखाई देती हैं वो साजिशें दिखाई देती हैं, गद्दारी दिखाई देती है, और ज़ाती मफादात पर जो है इज्तिमाई मफादात को जो है चंद लोगों ने जो है वो तरजीह नहीं दी, जिसकी वजह से सबको खमीज़ा भुगतना पड़ा। और सबसे फिर जो है मुग़ल बादशाहों की नाअहली की वजह से, मुग़ल बादशाहों की नाअहली भी उसमें एक वजह है, जिसकी वजह से फिर 100 साल गुलामी जो है वो उसका मुंह देखना पड़ा। और ये गुलामी बस माहिरीन तो ये कहते हैं कि ये गुलामी डियर स्टूडेंट्स ख़त्म नहीं हो गई। ये बास का कहना है कि जिस्मानी तौर पे लोग आज़ाद हुए हैं, अभी भी कहते हैं किसी ना किसी रंग में जो है अंग्रेज़ों की ग़ुलामी हो रही है। तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये मैंने आपको पूरा जंग आज़ादी का जो पूरा डिटेल से इसको बता दिया, ये मालूमात से भरपूर एक जो है ना मैंने वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको देखिएगा, ना समझ आए फिर देखिएगा तो आपको ये सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। इनको नोट कीजिएगा, हो सकता है तो इस पर एक अच्छा सा बेहतरीन सा राइट अप ज़रूर लिखिए। तो आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों तक को भी जो है वो शेयर कीजिएगा। और अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि फर्दर जितनी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। बहुत से दीगर वीडियोज़ भी मैं इस पर बना रहा हूँ, जिसमें जो है जंग टॉरस जो एक अहम तरीन जो एक वीडियो होगी और उसका तस्करा करेंगे कि कहाँ जो है पूरा यूरोप, फ्रांस, पेरिस तक जो है मुसलमानों ने उस जंग को जो है फतवात हो चुकी थी, और किस तरह क्या मामलात हुए, वो जंग कैसी हुई, क्या हालात थे, उसको भी बयान किया है। और इस तरह कुछ और जो है वाक़यात जो है अहम तरीन वाक़यात हैं उनको भी मैं बयान कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो और दीगर जो व्यूअर्स हैं उनसे अच्छे तरीके से जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।